اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا، قافلے میں تمام بیویوں کے تحریر کر دیے سوائے کچھ کے۔ ان میں ایک بی بی صغرا تھی، ان کی بیماری کے سبب چھوڑا جا رہا تھا، اور ایک بی بی زینب بنت علی تھی۔ جیسے ہی یہ خبر بی بی زینب کے پاس پہنچی، اس کا بھائی حسین مدینہ چھوڑ رہا ہے اور اسے چھوڑ کے جا رہا ہے، تو وہ فوراً امام حسین کے پاس گئیں اور رو کے عرض کرنے لگی، اے میرے مولا، میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ ایک وقت آئے گا جب حسین مدینہ چھوڑ کے جائے گا۔ زینب نہ اس کے وقت اس کا بابا ہوگا، نہ حسین کے ساتھ اس کی ماں۔ حسین کو تنہا نہیں چھوڑنا، حسین کی ماں بن کے جانا۔ اے میرے بھائی، مجھے بابا کی وصیت پر عمل کرنے دو، میں آپ کو تنہا نہیں جانے دوں گی، مجھے بھی اپنے ساتھ لے کے چلو۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے زینب، جاؤ، عبداللہ بن جعفر کے نکاح میں ہو، اگر وہ تمہیں اجازت دیتے ہیں میرے ساتھ ضرور چلنا۔ بی بی روتے روتے اپنے میاں کے پاس آئیں۔ اس وقت آپ کے شوہر بہت ضعیف العمر تھے۔ حضرت عبداللہ کے بی بی قریب گئی، دست ادب کو جوڑ کر کہا، اے میرے چچا کے بیٹے، میں نے زندگی میں آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا، آج یہ علی کی بیٹی کچھ مانگنے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ اٹھے اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگے، اے فاطمہ کی بیٹی، حکم کریں۔ زینب نے رو کے کہا، عبداللہ، میرا بھائی مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے، مجھے اجازت دو میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں۔ یہ کہنا تھا، حضرت عبداللہ رونے لگے۔ بی بی زینب نے پوچھا، عبداللہ کیوں رو رہے ہو؟ جناب عبداللہ فرمانے لگے، اے زینب، جب میں تمہارے رشتے کے لیے تمہارے بابا اور اپنے چاچا علی علیہ السلام پاس گیا تو امیر المومنین نے ایک شرط رکھی تھی۔ بی بی زینب نے کہا، وہ شرط کیا تھی؟ حضرت عبداللہ نے رو کے کہا، وہ شرط یہ تھی کہ اے عبداللہ، ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میرے حسین کے دشمن بن جائے گی، حسین مدینے سے جائے گا، بے جرم و خطا قتل ہو جائے گا۔ عبداللہ، اس وقت زینب اجازت دینا، زینب حسین کی ماں بن کے حسین کے ساتھ جائے گی۔ جب یہ سنا تو حضرت عبداللہ نے بی بی زینب اجازت دیتے ہوئے کہا کہ جاؤ، میری طرف سے اجازت ہے۔ بی بی زینب اپنے بھائی کے پاس آ گئی۔ جب مدینے سے آ گئے تو یزید نے ارادہ کیا کہ حج کے دوران نواسہ رسول کو قتل کیا جائے گا، تو امام حسین نے کہا، میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں گرے۔ پھر حج کو عمرے میں تبدیل کیا۔ 8 ذو الحج کو مکہ سے روانہ ہوئے۔ جب مقام تنعیم پہنچے، امام حسین نے فرمایا، عباس، میرا خیمہ لگاؤ، کچھ دیر یہاں قیام کریں گے۔ خیمہ لگ گیا۔ امام حسین جناب عباس کو طلب کیا اور فرمایا، عباس، میرا ایک مہمان آ رہا ہے، جاؤ اس کو لے کے آؤ۔ عباس جیسے ہی باہر گئے، دیکھا تو دور سے ایک ضعیف اپنے بچوں کو سہارا لے کے آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ ضعیف قریب آنے لگا، جناب عباس نے پہچانا کہ یہ جناب عبداللہ بی بی زینب کے شوہر ہیں۔ ادب اور احترام کے ساتھ ان کو لے کے حضرت امام حسین کے خیمہ میں لے آئے۔ امام حسین نے فرمایا، عبداللہ، تم ضعیف ہو، دیکھ بھی نہیں پا رہے، اس تکلیف کا سبب؟ جناب عبداللہ نے رو کے کہا، اے مولا، میری ضعیفی اور جو مجھے کم دکھائی دیتا ہے، میں آپ پہ بوجھ بننا نہیں چاہتا، بس ایک مرتبہ آپ کی اجازت ہو تو میں بنت علی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا، عبداللہ، زینب تمہاری بیوی ہے، اجازت کی ضرورت نہیں، جاؤ، زینب کا خیمہ وہاں ہے۔ وہ اپنے بچوں کے سہارے جیسے بی بی زینب کے قریب آئے، اے فاطمہ کے بیٹی، سلام ہو۔ بی بی زینب نے فرمایا، اے میرے چچا کے بیٹے، تم پر بھی سلام ہو۔ پھر عبداللہ نے کہا، شریعت میں ہے کہ جب بھی امام پہ کوئی مصیبت آئے تو صدقہ نکالا کرو۔ زینب
میں اپنے ساتھ صدقہ لے کے آیا ہوں، یہ اون اگر میرے امام حسین پہ قربان کر دینا، جو بھی مصیبت آئے، اور محمد یہ تیرے ہی لیے آیا ہوں، امام حسین پہ کوئی مصیبت آئے تو اس محمد کو اپنی طرف سے قربان کرنا۔ جناب زینب نے اون اور محمد کو قافلے میں شامل کر دیا۔ یہ قافلہ 2 محرم کو کربلا پہنچا۔ تاریخ بتاتی ہے ایک شہزادے کے پاس عمر 11 سال، دوسرے شہزادے کی عمر 2 سال تھی۔ دن گزرتے رہے، سادات کی مصیبتیں بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ نہ خیموں میں پانی رہا، نہ کھانے کے لیے کچھ رہا۔ 10 محرم کی رات بی بی زینب نے اپنے بچوں کو طلب کیا اور کہا، اے میرے اون و محمد، تم زینب کے بیٹے ہو اور تمہارا ماموں حسین فاطمہ کا بیٹا ہے۔ اگر تمہیں اپنے ماں کے قدموں میں قربان ہونا ہے، میں نے اور تمہارے بابا نے تم دونوں کو اپنے امام پہ صدقہ کر دیا۔ اون و محمد ماں اور باپ کو سرخرو کر دیا۔ 10 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ جب بنی ہاشم قربان ہونے کی باری آئی، بی بی زینب نے دست مبارک کو جوڑ کے عرض کیا، اے میرے مولا حسین، میرے شہزادوں کو سب سے پہلے شہادت کی اجازت دینا۔ امام حسین نے فرمایا، زینب صبر کرو۔ امام حسین نے فرمایا، بچوں کی لاشیں آتی رہیں۔ بی بی زینب بار بار اپنے اون اور محمد یہ دیکھ کر فرماتی، اے اون، اے محمد، تم ابھی تک زندہ ہو، جاؤ اپنے ماموں سے اجازت لو۔ وہ ننھے شہزادے بار بار اپنے آقا کے پاس جاتے اور اجازت طلب کرتے۔ بالآخر امام حسین نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا، جاؤ اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤ۔ جیسے ہی انہیں کو شہید ہونے کی اجازت ملی، بی بی زینب نے اپنے بچوں کو بلایا اور وصیت کی، اے میرے بچوں، میدان میں جانے کے بعد یاد رکھنا، تمہارے آقا کا بچہ علی اصغر زین کو چھوڑ کر زمین پر گرا تو کربلا کی زمین تڑپ اٹھی۔ جب تم شہید ہو کے زمین پر گرنا تو حسین کو آواز نہ دینا۔ میرا بھائی حسین صبح سے لے کے اب تک لاشیں اٹھا کے تھک گیا ہے، یاد رکھنا تم حسین کے قدموں پہ صدقہ کیا ہے۔ جیسے ہی علی کے نواسے میدان میں آئے، یزید کی فوج میں کوہرام مچ گیا۔ ایسا لگا کہ جیسے علی اور جعفر جنگ میں اتر آئے ہوں۔ یزید کی فوج میں جو بڑے بڑے بہادر تھے ان کو بھی مار گرایا۔ جب یزید کی فوج نے دیکھا یہ علی کے نواسے ہیں، جعفر کے پوتے ہیں، ان کو قتل کرنا آسان نہیں، اور یہ بھی کہا، خیموں میں آگ لگ جائے، تمہارے خیمے جل رہے ہیں اور تم ابھی تک لڑ رہے ہو۔ وہ بچے خیموں کی طرف دیکھنے لگے اور ظالموں نے وار کر دیا، کہیں اون کا لاشا گرا، کہیں محمد کا لاشا گرا۔ فوج یزید ماحول برپا ہو گیا، سادات کے گھر میں ماتم بچھ گیا۔ امام حسین نے بی بی زینب کے قریب آئے اور کہا، اون محمد شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بی بی زینب نے سنا اور کہا، اے اللہ، ہماری قربانی قبول فرما۔ امام حسین کی آنکھیں بھر آئیں۔ بی بی زینب نے جیسے ہی امام حسین کی طرف دیکھا، بی بی زینب نے امام حسین کے آنسو پوچھے، بھائی مجھے اپنے بچوں کے قتل ہونے کا دکھ نہیں، دکھ ہے تو اس بات کا کہ آپ کی آنکھیں کبھی نم نہ ہوں۔ میرے ہزاروں بیٹے آپ کے قدموں میں قربان۔ جیسے ہی کربلا کے میدان میں سب شہید ہو گئے، قیام کے لٹ جانے کے بعد، اللہ کے رسول بیٹیوں کو بے پردہ کرنے کے بعد، زمین پہ سیاحزادیاں اپنے بچوں کی لاشوں پہ بیٹھ کے رو رہی تھیں، لیکن 2 لاش ایسے تھے جس پہ کوئی نہیں رو رہا۔ شمر آ کے امام سجاد سے کہنے لگا، اے سجاد، یہ 2 بچے کی لاشیں پڑے ہوئے ہیں، کیا ان کی ماں مر چکی ہے؟ بس یہ کہنا تھا۔ امام سجاد رونے لگے۔ اتنے میں بی بی زینب کی آواز آئی، کاش کہ ان کی ماں مر چکی ہوتی، لیکن کربلا میں بی بی زینب بنت علی بن کر نہیں بلکہ فاطمہ بن کے آئی ہے، ایک بھائی کی ماں بن کے آئی ہے۔ اپنے حسین کی لاش کو چھوڑ کر اپنے بیٹوں کی لاش پہ کیسے رو؟ اللہ مجھے ہزاروں بیٹے عطا کرتا تو میں اپنے ہزاروں بیٹے اپنے بھائی پہ قربان کر دیتی، اللہ کے دین پر قربان کرتی، اللہ کی رضا کو تسلیم کرتی ہوں۔ سلام یا حسین۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو۔ فی امان اللہ۔